سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک پروگرام کل کیا تھا، لوگوں نے کچھ کامنٹس کیے، اس پر آج میں نے کہا بات چیت کرے گی۔ اور وہ آپ سب کے علم میں ہے، جو مولانا وہاں پہ مسلم کالونی ربوہ میں یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام احمدی لیتے ہیں تو میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ ان کا خلاصہ یہی تھا۔ اور جب بھی یہ وہاں سے درود پڑھتے ہیں یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میرے لیے یا مسلم کالونی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سب کے لیے یہ مشکل پیدا ہوتی ہو، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا۔ تو یہی میں نے کہا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے۔ تو اس پر کامنٹس لوگوں نے کیے، اب شیطان کو تکلیف ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جا کے مولوی صاحب کو کنکریاں بھی ماریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن میں پہلا جناب یہ کامنٹس آیا کہ جو مرتد ہیں وہ جناب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، کہ جو مرتد ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ویسے نہیں لے گا، ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو مرتد کہتے رہے؟ پہلے اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ کیا چیز ہے، آپ کو اس طرح کے مسلمان ہو، آپ کون سے اسلام کے مطابق چل رہے ہو؟ پچھلی تاریخ پڑھے اسلامی، تو وہاں پہ مجھے بتائیے، یا کسی یہاں پہ عام پبلک ہے، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ جا کے لوگوں کو صبح صبح اٹھاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھو؟ کوئی یہاں پہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، کوئی جا کے صلی اللہ یا درود پڑھتا ہے وہاں پہ؟ کوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا وہاں پہ آپ کو ایسی آوازیں آتی؟ تو مرتد آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ہر چیز کا جو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا دنیا میں، اس کے نتائج پاکستان کے حالات کو آپ دیکھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو فتوی آپ دیتے تھے فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں واجب القتل، تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج آپ کے مولوی جو ہیں وہ 20,000 25,000 میں بک رہے ہیں، وہ ایسے ہی ایسے بیانات دے رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے بھی ہوں گے تو ایسے دور میں سنے ہوں گے یا یزید تھا یا فرعون تھا یا دوسرے لوگ تھے۔ لیکن آج کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو بنی ہوئی ہے علماء کی، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی ان کے پاس آپ برائی کی بات کریں گے یہ خوش ہوں گے، جب بھی آپ ان کے پاس نیکی کی بات کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک کامنٹس اور آیا جی، ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے عقیدے پہ بات چیت کرنا، ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی۔ یہاں ہم یورپ میں رہتے، کبھی پارلیمنٹ میں یہ باتیں نہیں ہوئی۔ یہ 27 ملک ہے یہ پارلیمنٹ اس کے یورپ کے، یہاں پہ کبھی بات نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان ہے اس کو آپ کافر قرار دے دے، کوئی کافر ہے اسے مسلمان قرار دے دے۔ اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کے علماء جو ہیں وہ بھی سیاستدان بن چکے ہیں، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا بھی دین سے تعلق جس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں اس پر تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں، جو دین کی حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے، جس طرح وہاں پہ سیاست میں حصہ لے کے۔ اور پاکستان کی سیاست اگر سادہ لفظوں میں پوچھے تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ کا آغاز بھی جھوٹ سے ہوتا ہے، آپ کا شام بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، آپ کی دوپہر بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے پہ آپ نے الزامات لگانے، کل بھی 2 سینیٹر لڑ پڑے، ایک خاتون اور ایک علیم خان، اور وہاں بھی ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے۔ یہ لوگ جو آپ نے سینٹ میں بھیجے ہوئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں بھیجے ہوئے، یہ لوگوں کے دین کے فیصلے کریں گے؟ یہ آ کے بتائیں گے لوگوں کو کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ان کی تو اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ ان کی پرانی تقریریں نکال لیں، نواز شریف کی نکال لیں، زرداری کی نکال لیں، فضل الرحمان کی نکال لیں، اشرفی کی نکال لیں، جس کی مرضی نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسے ایسے بیانات دیتے تھے کہ اور ایسی ایسی دشمنی بناتے تھے۔ لیکن اصل میں یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے
آج جو پاکستان ہم دیکھتے ہیں وجود میں جب آیا تھا، پیچھے نظر ڈالیں اور آج کے حالات میں نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن بدن دوسرے ممالک ترقی کر رہے تو پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے۔ آج جا کے دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں، یہ جتنے ممالک ہیں، انڈونیشیا دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے اور ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی بھی کینیا کا بھی ویزا مل جائے ہم نکل جائے یہاں سے، ابھی وہ وقت دور نہیں جب آپ نے کہنا تھوپیا کا بھی مل جائے تو ہم یہاں سے نکل جائے۔ یہ جو حالات پاکستان کے آج دیکھ رہے ہیں، جو کامرس سے لکھے، ریاست کا کیا کام ہے کہ کسی کے مذہب کے فیصلے کرے؟ اور تم تو اپنی جانیں بچا لو تو بڑی بات ہے، قیامت والے دن اپنی بخشش کروا لو تو بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے کیسے فتوے جاری کر سکتے؟ یہ جو آج کا مولوی ہے، کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی، روزانہ نہیں آتی کہ کیا بدبخت قوم ہے یہ مولوی، وہ چھوٹا بچی تھی اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، قرآن مجید پڑھنے جاتی، وہ میرے پاس ہے ویڈیو، اسے منوس کی بھی تصویر لگا دے گا اوپر تاکہ دیکھ لے یہ کس طرح کے منوس لوگ ہیں یہاں۔ آپ کو تو جو مرتاز سے کہہ رہے تھے یہ مسلمان اپنا دیکھ لو، اس کی حالت دیکھ لو۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو صاحب پہلے کامرس کر رہے تھے، کوئی دن جاتا جس دن کوئی مولوی پکڑا نہ جائے، یا مدرسے سے پکڑا جائے گا یا کسی عورت کے ساتھ پکڑا جائے گا؟ یہ آپ سوشل میڈیا دیکھا کریں، وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی ان کی جو اصل ان کے چہرے ہیں، جو بھیانک چہرے ہیں، درندوں والے چہرے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے۔ میں نہیں کہتا، یہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ، اور میں نے مولوی صاحب کو جنہوں نے یہ بات کی، میں نے نہیں کہا شیطان ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے نا بھی جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے پہ تو آپ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے، میں تو آپ کو جو چیزیں وہ حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو آج کے حالات بنے ہوئے، پھر اس میں قبضہ گروپ کا بھی تھا کہ وہاں پہ قبضہ کیا گیا، میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ مسلم کالونی پہ بھی غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا، اور یہ لوگوں کی زمین تھی، میں نے پتہ کروایا لوگوں کے پلاٹ تھے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ہمارا پلاٹ تھا اس کے آدھے اوپر بھی قبضہ کیا، بعد میں ہم نے سستے داموں بیچ کے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ یہ بیچ دیا جائے تو بہتر یہ ہے۔ تو وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو چھڑانا چاہیے، اور اس کے متعلق جن لوگوں کے پاس وہاں پہ اظہار ہے یہ اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر دوسرے علاقوں میں بڑی بڑی دکانیں گرا دی گئی، بڑا کوئی گرا دیا گیا، تو یہاں کی جگہ خالی کروانی اتنا بڑا مشکل کام نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوا ہے۔ مریم صاحبہ لگی ہوئی ہیں اور اس بار میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا یہ غیر قانونی بنی ہوئی ہے، ان تک بات پہنچائیں، جو ڈی پی او ہے وہاں پہ اس کو بھی بتانا چاہیے جناب یہ لے، یہ آپ کس حساب سے جو جگہ ہے قبضے میں کر کے بیٹھے ہو، اور یہاں پہ آپ کو پھر تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے جہاں تکلیف نہ ہو، جہاں پہ آپ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ آپ کی عبادت ہی کیسے ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ آپ تو عبادت کے لیے آئے بھی نہیں ہیں وہاں پہ، یہ نہیں کہ پورا پاکستان میں عبادت نہیں ہوتی، اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو پریشان کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا، عبادت کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا وہاں، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ناکام بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ سخت ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کی چترول کرتی ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا بہت کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان پورے کے علاج ہے، جس طرح آج کل طریقے لبیک کی کمختی آئی ہوئی، اور جب طریقے لبیک کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی غیر قانونی سوری غیر قانونی کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اس کا آغاز جتنی جلدی ہو کیا جائے۔ لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی اور بھی جگہ پہ بھی مساجد بنی ہوئی تھی، رجسٹری کوئی نہیں، وہ بھی گورنمنٹ نے گرا دی، اور بعد میں کہتے ہیں جناب یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ظلم کیا۔ لیکن جب آپ نے بنانی ہے تو آپ پہلے اس کی زمین کی خریداری کریں، چندے کے ساتھ اپنے پیٹ تو پالتے آپ، وہ چندے کے ساتھ اصل میں آپ نے زمین کے لیے اکٹھا کیا ہوتا ہے،
اور وہ آپ جناب ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں کامرس آئے، میں نے چندے کی بات کہی تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی، جب میں نے شرفی کے متعلق پروگرام کیا کہ احمدی بھی چندہ لیتے ہیں، تو احمدیوں کا چندہ کسی مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ احمدیوں کا تو آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ، ادھر کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں، سیلاب آ جائے، کہیں بھی آ جائے، وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ ہم نے خود یہ پروگرام کیے ان کے، ترکی میں زلزلہ آیا، پھر افریقہ چلے جائیں۔ میں نہیں کہتا، منظور چنیوٹی صاحب کہہ رہے، وہ کہتے ہر جگہ اسکول بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنے ہوئے، میں افریقہ گیا، پرانی بات بتا رہے، پتہ 40 سال پہلے کی، 50 سال، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کے بندے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے تو ہوتا ہوگا۔ وہ اور منظور چنیوٹی نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا آگے، وہ کہتا جہاں بھی ہم گئے وہاں پہ ان کے اسکول تھے، ان کے ہاسپٹل تھے، جو بھی خدمت وہاں پہ ہو رہی تھی۔ تو جناب یہ تو آپ کے لوگ گواہی دیتے، آپ کی گواہی کون دے گا؟ آپ کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے۔ سب یہ مولویوں کے یہ 30 گارڈ رکھے ہوئے، یہ کہاں سے رکھے ہوئے؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نیک کام کرے اس میں ظاہر جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بغیر مال کے سسٹم نہیں چلتے۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے۔ یہاں پہ آئے دن چیک دیے جاتے گورنمنٹ کو، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے۔ آپ کے تو علماء کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں۔ کراچی والا مولوی مر گیا، اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، وہ کہتا تھا قربانی میرے پہ جائز نہیں، میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو جو بات کرے عدل کے ساتھ کرے، انصاف کے ساتھ کرے۔ لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی نہیں، آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ سارا دن جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، اور وہاں پہ آپ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ تمیز، تہذیب کون سا دائرہ ہے۔ جب آپ نے بات ہی غلط کرنی ہے تو تمیز تہذیب کہاں سے آ رہی؟ ناظرین، جو بھی ہو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے، کوئی نماز پڑھے، کوئی حج کرے، کوئی عمرہ کرے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے جس سے مذہبی طور پہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے متاثر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ جھوٹے کیس بنائیں۔ آپ کے جذبات جو مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ تو در بدر کے ٹکڑے جہاں سے اکٹھے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ یہ میں کل ہی بتا رہا تھا، 60,000 پاکستانی مانگنے والے پکڑے گئے ہیں، ریکارڈ قائم، سارے پکڑ کے کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے، کچھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ واہ جی، کیا عزت دار ہے سسٹم چلایا ہوا ہے۔ جذبات مجروح ہوتے، یہاں پہ جذبات نہیں مجروح ہوتے، بڑی تعداد ہوتی 60,000۔ میرا نہیں خیال کسی ملک اسلامی کے یہ اتنے لوگ جو ہے مانگنے والے ہوں۔ ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے، اور اسلام تو کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہو نیچے نہ ہو۔ تو کدھر گیا پھر اسلام؟ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں آزاد زندگی ہے، اور مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اسلامی ملک میں جائیں، فلاں میں جائیں۔ میں کہتا یار یہاں پہ ہم آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، جہاں مرضی ہم جائیں آئیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں اس سے۔ ہمیں اپنے آپ سے دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے